الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: اور بے شک اے مصطفیٰ آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ میرے دوستو، اس آیت کی تشریح میں نے کچھ کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں: ادبنی ربی تادیبا حسنا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا ہے اور اس کا ادب سکھانا بہت خوب تھا۔ جب عبد کریم کا مؤدب، مربی اور معلم خود اللہ رب العالمین ہے، تو پھر اس تلمیذ ارشد کے حسن ادب، حسن تربیت و کمال اور علم کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے لگاتار 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت کی۔ حضور علیہ السلام نے مجھے کبھی اف تک نہ کہا، جو کام میں نے کیا اس کے متعلق کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہیں کیا اس کے متعلق کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پوچھا کیوں نہیں کیا۔ حضور کریم علیہ السلام حسن و جمال میں بھی تمام لوگوں سے برتر ہیں۔ میں نے کسی اطلس یا ریشم کو حضور علیہ السلام کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم نہیں پایا، کوئی مشک، کوئی عطر حضور علیہ السلام کے پسینے سے زیادہ خوشبودار میں نے نہیں سونگھا۔ سبحان اللہ، شاہ خوباں، شاہ خوباں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف خود ہی ہر کمال اور ہر جمال کے پیکر رعنا اور تصویر جمیل نہ تھے، بلکہ اپنے نیاز مندوں کو بھی ان نعمتوں سے مالا مال فرما دیا۔ ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ آنے والی نسل انسانی کے لیے وہ ایک دلکش نمونہ ہے۔ بے شمار ارشادات نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ بھی سماعت فرمائیں، میں سناتا ہوں، آپ سنیں، جن صحابہ کرام کو اخلاق حسنہ کی تلقین فرمائی۔ حدیث پاک ہے: عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ ترجمہ کیا ہے حدیث پاک کا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا: اے ابو ذر، تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آیا کرو۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیں:
عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال ما من شيء اسقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله تعالى لا يبغض الفاحش البذيء۔ ترجمہ کیا حدیث پاک کا؟ فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن خلق سے زیادہ وزنی اور کوئی چیز نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فوش کلام کرنے والے بد زبان سے بغض رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیے۔ وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول ما من شيء یوضع فی المیزان اسقل من حسن الخلق وان الرجل لیدرک بحسن خلقه درجۃ قائم اللیل وصائم النہار۔ ترجمہ کیا حدیث پاک کا کہ فرمایا میزان عمل میں جتنی چیزیں رکھی جائیں گی ان میں حسن خلق زیادہ وزنی ہوگا۔ انسان اپنے اخلاق کے باعث اس درجہ پر فائز ہوتا ہے جو رات بھر ذکر الہی میں کھڑے رہنے والے اور عمر بھر روزہ رکھنے والے کو نصیب ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامۃ احاسنکم اخلاقا قال ان ابغضکم الی وَأَبْعَدَكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ السَّرْصَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا السَّرْصَارُونَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ قال المتکبرون۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور روز قیامت تم میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ پھر فرمایا میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور قیامت کے دن تم میں سے مجھ سے سب سے زیادہ دور بیہودہ باتیں کرنے والے، زبان دراز اور متفیہقون ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ پہلے دو لفظوں کا مطلب ہماری سمجھ میں آ گیا ہے، تیسرے لفظ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا متکبر لوگ۔ روح البیان میں حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بھی نقل فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک حسن خلق کی 360 صورتیں ہیں جس میں توحید کے ساتھ ان میں سے ایک صورت بھی پائی گئی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حل فی منہا یا رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی کہ یا رسول اللہ ان میں سے کوئی چیز مجھ میں بھی پائی جاتی ہے؟ فرمایا قال کلها فیک یا ابا بکر احبها الی اللہ السخاء۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ابو بکر تم میں حسن خلق کی سب صورتیں موجود ہیں اور ان میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری سخاوت بہت محبوب ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل ہم میں بھی اخلاق حسنہ کی نعمت سے ہمیں سرفراز عطا فرمائے. آمین ثم آمین. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.